نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اقم الصلاة، قائم کیجئے نماز کو، لدلوک الشمس الى غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن فجر کا حاضر کیا ہوا ہے، ومن اللیل، اور رات میں سے، فتہجد بھی، پس تہجد کیجئے اس کے ساتھ، نافلۃ لک، اضافی ہے آپ کے لیے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ کھڑا کرے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر. وقل رب ادخلنی مدخل صدق، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر مجھے سچے داخل ہونے کی جگہ میں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکال مجھے سچے نکلنے کی جگہ، وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور بنا دے میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ جو مدد کیا ہوا ہو. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور آپ کہہ دیجئے آ گیا حق اور چلا گیا باطل، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا 9واں رکوع آیات نمبر 78 سے لے کر 81 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے ہٹانے کی کوشش کا بیان تھا، اور اس میں ہجرت کی طرف بھی اشارہ تھا. قریب ہے کہ وہ آپ کو زمین سے نکالیں، تو اس کے بعد وہ بھی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکیں گے. آج کے سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو امور مصلحہ اور اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ ہے، اس کی ترغیب
اور اس کے بعد ہجرت کی دعا اور اس کے بعد فتح کی بشارت سنائی گئی۔ یعنی یہ بالترتیب یوں سمجھ لیجئے، کفار کی طرف سے سختی، اور اس دوران آپ کو نماز کا حکم، اور پھر ہجرت کرنا اور ہجرت کے وقت کی دعا، اور ان قریب پھر فتح کی بشارت۔ یہ ساری چیزیں آج کے سبق میں انشاءاللہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا تو حضور نماز کی طرف متوجہ ہوتے، یعنی جب بھی کوئی پریشانی کی کیفیت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ادھر کفار کی سازشوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی نماز کا حکم دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو بجائے اس کے کہ کوئی جزا فضا اور کہیں اور بندہ دھکے کھاتا پھرے، کیوں نہ بندہ اپنے رب کے دربار میں آ جائے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، قائم کیجئے نماز کو سورج کے ڈھلتے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ اس میں 4 نمازیں آ گئی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر شروع ہوتی ہے، رات کے اندھیرے تک عشاء ہو گئی، اور فجر کا آگے ذکر آ گیا۔ وقرآن الفجر، اور خاص کر فجر کا قرآن۔ فجر کے قرآن کا ذکر اس لیے کیا، فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت باقی نمازوں کی بنسبت زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے اسپیشل ذکر کیا۔ اب دوبارہ سنیں جی، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، قائم کیجئے نماز کو سورج کے ڈھلتے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے قرآن کی تو کیا ہی بات ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، کان مشہودا، اس وقت حاضر ہوتے ہیں کون؟ ایک تو مومن نمازی حاضر ہوتے ہیں، دوسرا رات والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، صبح والے فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز کے ٹائم ان قرآن الفجر کان مشہودا، تلاوت زیادہ کرو۔ ایک تو فرشتے سارے یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، دوسرا ایمان والے بھی جناب آہستہ آہستہ اٹھ کے آ رہے ہوتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ یہ فائدہ بھی ہے کہ جناب جو ہماری طرح سست لوگ ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اور صبح کی ابتدا ہوتی ہے، اور ابتدا اللہ کے کلام کی تلاوت سن کر جب ہو جائے، سارے دن میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس آدمی نے فجر کی نماز چھوڑ دی نا جی، اس کی بے برکتی اور نحوست یہاں سے شروع ہو گئی۔ اس کی بے برکتی، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی صبح سویرے سویرے کسی کو ادھار نہ دو کیونکہ بے برکتی آ جاتی۔ ادھار دینے سے بے برکتی نہیں آتی، فجر کی نماز چھوڑنے سے بے برکتی آتی ہے۔ اگر فجر کی نماز چھوڑ دی، بے برکتی آ گئی، نحوست نے ڈیرے ڈال لیے۔ جس گھر میں فجر کے لیے لوگ نہیں اٹھتے، اور یہ ایک گھر تو ہے نہیں، اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ایسے تو کئی گھر ہیں نا جہاں خصوصاً آج جو اتوار والا دن ہے، اتوار والا دن تو ڈیوٹی پہ نہیں جانا، تو فجر کی بھی ساتھ ہی چھٹی کر لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا فجر کی جس نے نماز چھوڑ دی، فجر کا قرآن جس نے چھوڑ دیا، بس نحوست نے ڈیرے ڈال لیے اس گھر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ہوئی 5 نمازیں جو سب پر فرض ہیں۔ رہی تہجد کی نماز، امت کے لیے بڑے ثواب کی چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی لازم تھی۔ جیسے یہ 5 نمازیں لازم ہیں، ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز بھی کیا تھی جی؟ لازم۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں سے بھی، فَتَہَجَّدْ بِهِ، پس جاگا کریں۔ تہجد کا معنی کوشش کرنا، جاگنا، جاگا کریں۔ نافلۃ لک، یہ اضافی ہے آپ کے لیے،
نفل نماز کو بھی کہتے ہیں اضافی نماز، تو نافلۃ لک یہ اضافی ہے، لکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اے میرے محبوب وہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 5 نمازیں تو ہو گئی نا سب کے لیے، اور آپ کے لیے ایک اضافی نماز بھی ہے، وہ کون سی ہے جی؟ تہجد کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے وقت بھی تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، توجہ کرنا، یا اللہ باقی لوگوں کے لیے 5 اور میرے لیے تہجد کی نماز اضافی کیوں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو مقام بھی تو مقام محمود عطا فرمانا ہے، اتنا اونچا مقام ملے گا تو اونچے مقام کے لیے محنت بھی تو زیادہ ہوتی ہے نا جی۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، مقام محمود ہے، قیامت کا دن ہوگا، سورج سر کے اوپر آئے گا اور ہر انسان پریشان ہوگا۔ روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے۔ اب آگے صحابی کہتے ہیں کہ میں یہ بھول گیا ہوں کہ میل سے مراد یہ والا میل ہے جس کو ہم کلومیٹر والا میل کہتے ہیں، یا میل اس سلائی کو بھی کہتے ہیں جس کے ساتھ سرما ڈالا جاتا ہے، پتہ نہیں حضور نے وہ والا میل بتایا یا یہ والا میل بتایا۔ اب اگر سلائی والا میل ہو تو بالکل سر کے ساتھ آ گیا، چلو یہ دوسرا میل بھی ہو تو پھر بھی کتنا دور ہے جی، ابھی کروڑوں میل کے فاصلے پر آئے تو کتنی گرمی ہوتی ہے، جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو پھر کتنی شدید ہوگی، اللہ قیامت کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس وقت جناب اب کس کے پاس جائیں؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہیں گے جی میرے اندر ہمت نہیں کہ میں جا کے سفارش کروں، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر پھرتے پھراتے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، مشفق بتا دے کوئی جو شافع بنے ہمارا، وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ جو جاگ رہے ہیں وہ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ براق ہے سواری، اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا، جبرائیل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ کا تھامے ہوا ہے باغیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار جا رہی ہے حضرت کی یہ سواری، جا کر کرے شفاعت اب بخش دے غفارا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں مقام محمود پر جاؤں گا۔ میرے نبی کی عظمت کی کیا بات ہے، میرے نبی کے درجات کی بلندی کی کیا بات ہے، اللہ اسی لیے تو فرماتے ہیں نا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی، تیرا نام ہم نے محمد رکھا ہے فرش پر، احمد رکھا ہے عرش پر، مقام تیرا بنایا ہے مقام محمود، جھنڈا تیرا بنایا ہے لواء الحمد، لواء الحمد نبی پاک کے ہاتھ میں ہوگا، مقام آپ کا مقام محمود ہوگا۔ وہاں حضور فرماتے ہیں اب امتیں سارے پریشان ہیں، سفارش کرو جی، ادھر اللہ کی طرف سے ابھی اجازت آئی کوئی نہیں، اور ضابطہ اللہ کا یہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنی، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، ابھی تک اذن آیا کوئی نہیں، ابھی تک اجازت آئی کوئی نہیں، اور ادھر لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی سفارش کرو، تو کیا کروں؟ حضور فرماتے ہیں میں ایک درمیانی راہ اختیار کروں گا، مقام محمود پر جا کر سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دوں گا، سفارش نہیں، اللہ کی تعریفیں کرنا شروع کروں گا، اللہ کی حمدیں بیان کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی حمدیں بیان کرو گے اس وقت؟ حضور نے فرمایا لم یحضر الآن، ابھی وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں، اس وقت اللہ ذہن میں ڈالے گا تو اللہ کی خاص تعریفیں میں کرنا شروع کر دوں گا۔
اتنی حمدیں بیان کروں گا، اتنی تعریفیں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ خود فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک یا محمد، سل توتا، سر اٹھا سجدے سے میرے محمد، اور تو سوال کر، تیرا رب تجھے عطا فرمائے گا۔ ما یبکی کا، تو کیوں رو رہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھا سر سجدے سے اور تو مانگ، تیرا اللہ تجھے دے گا، تو سفارش کر، تیرا اللہ تیری سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر تہجد اس لیے پڑھا کرو، میرے محبوب کل دن قیامت کا ہوگا، ہم مقام محمود کا درجہ بھی آپ ہی کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المزمل میں کیا فرمائی؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب رات کے وقت دنیا دار سوئیں تو سو جائیں، تو اٹھ کر مجھے قرآن پڑھ کر سنایا کر، کبھی آدھی رات، کبھی 3 حصے، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ فرمایا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کر تو قرآن پڑھا کر، تیرا رب تیرے قرآن کی تلاوتیں سنے گا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے بڑا بھاری کلام آپ پر نازل کیا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، اللہ اکبر، یا اللہ رات کو اٹھنے کا حکم مجھے کیوں دیا تو نے؟ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، جب رات کو تہجد میں اٹھے گا میرے محبوب، تنہائی کا عالم ہوگا، تو قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہوگا، تیرا اللہ تیری تلاوتیں سن رہا ہوگا، تو پتہ ہے کیا فائدہ ہوگا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا اٹھنا ایک تو نفس کو روند ڈالتا ہے، دوسرا بات کے اندر درستگی پیدا کر دیتا ہے، چونکہ تو میرا مبلغ بھی ہے، دن کو تو نے تبلیغ کرنی ہے، دن کو تو نے واعظ کرنا ہے، رات کی تہجد کا دن کے واعظ اور بیان میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ تہجد کی نماز ہم نے آپ کے لیے اضافی بنائی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ رہی بات ہجرت والی کہ اب مکے والے آپ پر ظلم و ستم کرتے ہیں تو آپ کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، کوئی بات نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ تو میرا نام لے کر مکے سے نکل جا میرے محبوب، آگے مدینے کا رخ فرما لے اور یہ دعا پڑھتا جا، رب ادخلنی مدخل صدق، جس طرح میں تیرا سچا رسول ہوں ایسے ہی سچی جگہ میں یا اللہ مجھے داخل بھی فرما دے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکال بھی سچائی کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ مدینہ میں جاؤں تو سچ حق لے کر جاؤں، مدینہ سے باہر نکلوں تو عزت اور صداقت کے ساتھ ہی باہر نکلوں۔ اور فرمایا علماء نے کہ آدمی کسی شہر میں جائے تو یہ دعا پڑھے، کسی شہر میں جائے جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے تاکہ اس شہر کی خیریں اور بھلائیاں اللہ نصیب فرما دے۔ فرمایا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی
من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنی طرف سے غلبہ جو مدد کیا ہوا ہے وہ بنا دے۔ یا اللہ تیری نصرت آئے گی، تیری مدد آئے گی تو تیرا نبی وہاں بھی عزتیں اور وہاں بھی غلبہ اور وہاں بھی دین کی تبلیغ میں آسانیاں محسوس کرے گا۔ اے میرے محبوب یہ دعا تو پڑھ لے، اللہ تیری ہجرت والی جگہ کو بھی تیرے لیے عزت کا باعث بنا دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کو بھی شرف عطا فرمایا، اور نتیجہ یہ نکلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہ کر وہ غلبے اور فتوحات حاصل کی جو مکہ میں نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے برکتیں اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تو مدینہ میں جو منافقین تھے نا، عبداللہ بن ابی خصوصاً ان کا سرغنہ تھا، اس بدبخت کو بڑی تکلیف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جناب میں ایک وڈیرا تھا، لوگ میری بات مانتے تھے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو سردار بنانے والے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو گئی اس کی سرداری تو ختم ہو گئی۔ اب اس کو چڑ تو یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری سرداری گئی ہے، حضور کو لوگ سردار مانتے اب مجھے تو نہیں مانتے۔ پھر وہ مخالفت در پردہ کرتا تھا۔ تبوک کے سفر میں اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، ہم عزت والے اپنے شہر سے ان مسافروں کو نکال دیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو، چونکہ ہم تو عزت والے مقامی لوگ ہیں جی، اور یہ باہر شائیں اور ہمارے شہر پہ قابض ہو گئے ہیں، ہم ان کو نکال دیں گے۔ یہ بات اس نے کہی، اللہ نے نازل فرما کے آیت نازل فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مخلص تھا، اس میں کوئی نفاق نہیں تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ میرے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بکواس کی ہے کہ ہم تو عزت والے ہیں اور نعوذ باللہ حضور اور آپ کے ساتھی عزت والے نہیں ہیں، اور ہم ان کو شہر سے نکال دیں گے۔ جگہ کھڑ تھے، تیرا بات سنایا کرنا، تلوار لی اور اس نے باپ سے کہا کہ یا تو اپنی زبان سے کہے کہ میں ذلیل اور کمینہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عزت والے، یا تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس دیکھا بھائی پتر ہو گیا ڈنگا، تو چھوڑنا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تو مجبور ہوا اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں بھی کمینہ ہوں، میرے سارے ساتھی بھی کمینے اور ذلیل ہیں، محمد کریم بھی عزت والے ہیں، آپ کے سارے ساتھی بھی عزت والے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اوے لوگو، عزت اللہ کی، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عزت ایمان والوں کی، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ خیر، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا یاد کر لیجیے، دعا رب سے شروع ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ قل تو ہوگا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے کہ آپ کہہ دیجیے، اور دعا رب ادخلنی، پڑھ لیں پڑھ لیں زبیر صاحب نے جگہ بھی پڑھ لیں۔ زبیر صاحب قرآن مجید بند کر دیا جی، ختم ہو گیا تھا رسول اللہ، مجھے سبق نہیں ملا، میں کہ شاید چھٹی ہو گئی تو۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا پڑھے، ہجرت بھی آپ کی اچھی، ہجرت والی جگہ بھی آپ کی عزت والی، اور اگلی بات بھی سنو، ان قریب اللہ فتح بھی عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ فرمایا جاء الحق، حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل بھاگ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل ہے ہی بھاگنے والا۔ کیا مطلب؟ میرے محبوب ابھی آپ یہ دعا پڑھ کے ہجرت فرمائیں، ان قریب مکہ فتح ہو جائے گا، حق غالب آ جائے گا، باطل بھاگ جائے گا۔ چنانچہ چند سالوں کے بعد ایک بات اور بھی یاد ہے، سنا دوں جی، تھکے نہیں ہوتا، پریشان تو نہیں ہونا بالکل۔ ایک بات ساتھی سر نیچے کی ہے، اس دن مولوی صاحب دیواری پہ سنا رہے کہ نماز سو گئے،
یعنی مولوی صاحب نا امام صاحب سو گئے، تحیات میں بیٹھے نا تو سو گئے، مقتدی کافی دیر انتظار کرتے رہے، ابھی سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، مولوی صاحب تو بیچارے سو گئے۔ تو ایک ہی مقتدی بھی جو کہا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام، انہوں نے سمجھا شاید میرے کوئی سلام بندہ کر رہا ہے انہوں نے متشابہ دیتا بھائی السلام علیکم سلام پھیرو، انہوں نے سمجھا شاید مجھے کوئی سلام کر رہا ہے، انہوں نے کہا جی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام، نیند میں تھے نا، اس طرح تو نہیں ہے نا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی جی۔ اچھا اب مکہ سے حضور نکلے اور حدیبیہ کے موقع پہ جب 6 ہجری میں حضور آئے نا تو بڑی خوشی کے ساتھ صحابہ بھی تھے کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن مشرکین نے روک دیا کہ نہیں آپ کو آنے دیتے۔ وہاں پر معاہدہ ہوا اور معاہدے میں یہ بات طے ہوئی کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، اگلے سال آپ آئیں اور 3 دن آپ نے مکہ میں رہنا ہے، جس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ پھر وہ آپ اگلے سال جب تشریف لائے نا جی، اب وہ کفار نے مشرکین نے خود لکھ کر دیا تھا کہ اگلے سال آپ 3 دن آئیں اور مکہ میں رہیں۔ اب دل تو ان کا اگلے سال بھی نہیں چاہتا تھا کہ حضور آئیں، سمجھ آئی، جو پچھلے سال نہیں چاہتے تھے، آج کون سے حضور کی نہیں محبت آ گئی ان کے دل میں، آج بھی وہ چاہتے تو نہیں تھے، لیکن پچھلے سال چونکہ خود لکھ کر دیا تھا اس لیے مجبور ہو گئے تھے، چلو یار اب کیا کریں۔ چنانچہ وہ ایسے دیکھ رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی سواری کی لگام پکڑ کے جا رہے تھے اور بڑے عجیب شعر پڑھ رہے تھے، وہ شعر اصل مجھے یاد ہے، میں نے کہا آپ کو سنا دوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے جا رہے ہیں عمرۃ القضاء کے موقع پر، اور حضور سواری پر بیٹھے ہوئی ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ کیا پڑھ رہے ہیں سنیے ذرا، کہہ رہے ہیں خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ، خالی کرو راستہ خالی کرو راستہ، ہٹ جاؤ راستے سے او کافروں کی نسل، بن الکفار او کافروں کی نسل، ہٹ جاؤ راستے سے، چھوڑ دو راستہ، خالی کر دو راستہ، اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول جا رہے ہیں۔ خلو بن الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ، راہ اس لیے چھوڑو کہ ساری خیر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑی ہے۔ الیوم نضربکم علی تعویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ، کل بدر کے اندر تم تلواریں لے کر آئے تھے اور ادھر میرے نبی کے غلاموں نے تلواریں چلائی تھیں، محمد کی تلوار نے تمہارے سر کاٹ کر پھینک دیے تھے، آج تلوار نہیں، آج قلم کے معاہدے کے ساتھ تمہیں شکست دینے حضور آ گئے ہیں۔ بدر میں تلوار کی شکست نہیں تھی اور حدیبیہ کے موقع پہ قلم اور معاہدے کی شکست۔ الیوم نضربکم علی تعویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ، جیسے مقابلے میں ہم نے تمہیں مارا تھا، آج معاہدے کے ساتھ تمہیں مار دینے کے لیے آئے ہیں، کل تلوار مار کے سر اتار کر پھینک دیے تھے، آج قلم کے ذریعے تمہارے دماغوں کا بھیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، میرے محبوب ان قریب حق پھر واپس لوٹے گا۔ یہ تو وہ دن تھا اور پھر چند سال ہی گزرے کہ مکہ فتح ہو گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ میں فاتح بن کر آئے۔ بعض صحابہ نے کہا بھی صحیح الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیت اللہ سے بتوں کو گرایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں اور آپ بیت اللہ سے بتوں کی صفائی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اوے لوگو حق آ گیا باطل بھاگ گیا، بے شک باطل تو ہے ہی بھاگنے والا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی صفائی کر دی اور آپ نے فرمایا الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ وہ لوگوں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دے کر اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دو۔ آج مشرکین سارے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، محمد کا غلام بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اللہ تعالیٰ کی توحید کے نعرے لگا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ نکلا کہ ابتدائی دور میں جب آپ پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، میرے محبوب آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں اور پھر دعائیں پڑھتے ہوئے ہجرت فرمائیں، اور عنقریب اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا